السلام علیکم، میرا نام نواز احمد ہے۔ آج میں یونیورسٹی کی الائڈ ڈپارٹمنٹ کے فیکلٹی کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام وفا منصور ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور فنون لطیفہ کے حوالے سے۔ وعلیکم السلام۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ اس اچھے موقع پہ بات چیت کر رہا ہوں۔ آپ کا بڑا شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ آپ نے ٹیچنگ کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ جی، اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک اساتذہ کے خاندان سے۔ میرے والد محترم خود ایک استاد ہیں یونیورسٹی کے اندر، میرے چچا زاد بھائی، میرے دوسرے بھائی، تو یہ ایک بچپن سے ہی ایک ماحول ملا اساتذہ کے درمیان رہنے کا، پھر یہی شوق ہو گیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ میرے نزدیک سماج کو تبدیل کرنے کا جو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوجوان جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں ان پلیٹ فارمز پہ، اور جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ دراصل سماج کی کریم ہوتے ہیں، تو سماج کے جو سب سے جو بہترین جو دماغ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سماج کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ ایک استاد کی شکل میں آپ یہ کام جو ہے بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے پاس مائنڈز ہیں، دماغ ہیں، آپ ان کو تبدیل کریں اور جو کہ آگے جا کے سماج میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ دو اسباب تھے جو کہ میرے اس پیشے کو چننے میں کار فرما تھے۔ اچھا سر، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتایا۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ جو ٹیچنگ ہے اس کے فلسفے کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ کیا یہ ٹیچنگ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ٹیچنگ کے یا تعلیم کے دو سب سے بڑے نظریے ہیں جو آج کل دنیا میں چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو بینکاری تصور ہے۔ وہ یہ تصور ہے کہ بھائی استاد جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ جو شاگرد ہیں، وہ طلباء ہیں، وہ خالی سلیٹیں ہیں، خالی ایک جو خالی گلاس ہے اسے استاد کو اپنے علم سے بھرنا ہے اور ان پہ کچھ لکھنا ہے، وہ خالی ہیں بالکل۔ یہ بینکاری تصور ہے جس میں طالب علم کی جو اہمیت ہے اور افادیت ہے وہ بالکل کم پڑ جاتی ہے۔ دوسرا تصور ہے وہ بات چیت والا۔ وہ یہ ہے کہ استاد بھی کافی علم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی کافی علم رکھتے ہیں۔ اب مسئلہ جو بھی مسئلے ہیں ان کو یہ آپس میں بات چیت کے ذریعے، خیالات کی لین دین کے ذریعے اس بہتر سچ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ سچ کسی رکی ہوئی چیز کا تو نام نہیں ہے، تصور کسی رکی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، اور تصور پہ اجارہ داری صرف استاد کی نہیں ہے، تصورات اس شاگرد کے ذہن میں بھی جنم لے سکتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے، بحث مباحثے کے ذریعے ایک کلاس کے اندر جب ایک بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے مختلف زاویوں سے، تو وہ ایک بہتر سچ تک پہنچ سکیں گے۔ تو میرا جو خیال ہے ٹیچنگ کا، تعلیم کا، وہ یہ بات چیت والا تصور ہے۔ میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میرے کلاسز کے اندر، جیسے میرا انگریزی ہے سبجیکٹ، اب انگریزی میں بعض لوگ سمجھتے ہیں گرامر اور یہ ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی اگر ایسی گرامر جیسی کوئی سوکھی ہوئی ڈرائی چیز کو بھی پڑھانا ہے تو پہلے اس کو زندگی کے ریئل لائف میں لائیں، اس کو پریکٹس میں لائیں، شاگردوں کے خیالات لائیں، وہ تاکہ وہ اپنے خیالات کو زبان دیں اپنی ایک انگریزی زبان کے طور پہ۔ تو گرامر بھی تبھی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے جب اس میں جو بچوں کا ہے، جو شاگردوں کا کنٹریبیوشن وہ زیادہ ہو۔ تو بات چیت والا جو یہ تصور ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ جو تعلیم کا تصور ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ جس میں دونوں کا کنٹریبیوشن ہو، استاد کا بھی اور طالب علم کا بھی۔ اچھا، جیسے سر آپ نے ابھی طالب علموں کی بات کری، تو ایک اوسطاً طالب علم پر کس طرح آپ توجہ دیتے ہیں، اس پہ کس طرح ان کی رہنمائی کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کلاس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے۔ اب نرم گوشے یہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کلاس میں، اس شاگرد جو ہوتے ہیں وہ نرم گوشے کیسے بنتے ہیں؟ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ہم خیال ہے، یہ ٹاپر ہے، یہ سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے، یہ پیچھے بیٹھنے والا گینگ ہے۔ تو یہ نرم گوشے بنائے ہوئے ہوتے ہیں سارے شاگرد۔ سب سے پہلی کلاس میں یہ کام کرتا ہوں کہ ان نرم گوشوں کو توڑنا ہے۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آگے لینے کی کوشش کرتا ہوں، جن کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ ہم اول نمبر آتے ہیں، تو میں ان کو تھوڑا سا پیچھے بٹھانے کی، کسی اور بچے کے ساتھ بٹھانے کی، تو ان کو ایک ہیپیزرڈ نمونے میں ان کو بٹھا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا دھیان ان بچوں پہ نہیں ہوتا جو کہ ٹاپر ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی سیکھ لیں گے۔ میرا دھیان جو ہوتا ہے اوسطاً بچے، جیسے آپ نے بات کی، ان پہ، اور جو کم نمبر لیتے ہیں تو ان پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جاتا ہے کلاس میں۔ میری کلاس میں تو خاص کر کے میری بات چیت بھی ان بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی رہتی ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں بچے۔ واقعی سر، یہ تو آپ نے واقعی بہت اچھی بات کہی۔ اس کے علاوہ کہ آپ
ہر استاد کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، انداز کے علاوہ طریقہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے ان کا پڑھانے کا، ٹیچنگ وے آف ٹیچنگ ہوتی ہے. تو آپ کا کیا وے آف ٹیچنگ ہے؟ یعنی کہ آپ تھوڑا ہارڈ ہیں یا سافٹ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں؟ مطلب آپ کی کس انداز سے؟ سب سے پہلی بات، میں اس شعبے میں جب آیا تھا، پیشے میں آیا تھا، تو میری سب سے پہلی کوشش یہ رہی کہ ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اب وہ عزت نفس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ مجروح نہ ہو. ہوتے ہیں استاد کافی جو سخت ہوتے ہیں، سخت لہجہ رکھتے ہیں، سخت ان کا رویہ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال سے جب وہ ایک استاد سختی اختیار کرتا ہے تو وہ شاید اپنی کسی انکمپیٹنسی کو چھپانے کی شاید کوشش کرتا ہے، یا وہ اس میں ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے. میرے نزدیک جب کوئی استاد زیادہ سخت ہو جائے، بہت زیادہ، تو اس میں کچھ اور ہی جو اسباب کار فرما ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک میں شاید بچوں میں یہی ہے کہ میں ایک نرم استاد ہوں، لیکن نرم ہونے سے ہٹ کے میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے کلاس روم میں جہاں پہ وہ اپنی خیالات کو زبان دے سکتے ہیں. اگر وہ خیالات کو زبان نہیں دے سکتے کسی بیریئر کی وجہ سے، وہ بیریئر کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا رویہ، میرا اسیسمنٹ کا طریقہ، یا شاید ان کو یہ ڈر ہو کہ مارکس کم ہو جائیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی بھی ڈر نہ ہو میرے شاگردوں کو، میرے طالب علموں کو، اور وہ جتنا چاہیں، کیونکہ میرا شعبہ بھی پھر ایسا ہے کہ انگریزی زبان، تو جتنا زیادہ وہ بولیں گے، جتنا زیادہ وہ اپنے خیالات کو انگریزی زبان میں لانے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ سیکھیں گے. میری کلاس ویسے ہی بائی نیچر بھی، بائی ڈیفالٹ بھی ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جس میں وہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ تبھی ممکن ہے جب ان کو ایک استاد نرمی کے طور پہ اور عزت دے، کیونکہ ایک آپ دیکھیں نا، انگریزی زبان بچوں کو نہیں آتی کافیوں کو. اگر میں ان کو ڈانٹ دوں، کوئی ان پہ ہنسے، اگر میں ایک استاد کی حیثیت میں ان پہ ہنسوں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور وہ کل کو پھر سے وہ اس میں وہ مشق بھی نہیں کریں گے، وہ آگے بھی نہیں ہیں، اگر بولیں گے بھی نہیں. تو ہاں، کچھ میری اپنی بھی ایک ذات کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ میرا شعبہ بھی ایسا ہے تو مجھے نرم ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کہی ایجوکیشن اور اس کے طالب علموں کے حوالے سے. اب کچھ بات ہو جائے فنون لطیفہ سے. اگر آپ کو لگاؤ ہے تو کس حوالے سے لگاؤ ہے اور کس حد تک ہے؟ کیا شوق رکھتے ہیں فنون لطیفہ کے حوالے سے؟ فنون لطیفہ کے حوالے سے میرا، ویسے تو میری جو فیلڈ ہے وہ لسانیات ہے، لنگوسٹکس ہے، لیکن ادب سے مجھے کافی لگاؤ ہے، اور ادب میں بھی فکشن اور شاعری، اردو شاعری خاص کر کے، اردو شاعری اور انگریزی فکشن جو ہے کنٹمپرری ہم عصر جو دنیا میں چل رہا ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں، بزی اسکیجول ہوتا ہے، کافی مصروف ہوتے ہیں، پھر وہ کراچی کی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے کچھ ایک وقت غنیمت کا جو نکل جائے، اس میں پھر وہ اسی میں صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہفتے میں 1 کتاب پڑھ لی، کوئی مہینے میں 2-3 کتابیں پڑھ لی. تو شاعری اور فکشن پہ زیادہ میرا دھیان ہوتا ہے، اس کے ساتھ تاریخ بھی، لیکن وہ زیادہ تر فکشن اور شاعری. اچھا سر، اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ہے کچھ کون سی ایسی کوئی کتاب پڑھی ہو جس کو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگی ہو، اور اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے، کتاب کے حوالے سے یا جیسے آپ نے بتایا اپنے شوق کے حوالے سے؟ کتابیں تو بہت ہیں، لیکن ایک کتاب جس نے میری پوری زندگی بدل دی، اور جو کہ پھر میری وہ ہمیشہ کی وہ کتاب میرے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ ہے شاج و رسالو. وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں میری تاریخ، میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں، میری تاریخ جو ہے، میرے آباء و اجداد کی تاریخ، میری ثقافت اور میری جو حیت ہے، پوری قومی شناخت ہے میری، وہ ساری اس ایک کتاب میں سمائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کتاب میں انسانیت کا درس ہے، اس کتاب میں محبت کا درس ہے، اس کتاب میں تبدیلی کا، اور ایک اس میں وہ کتاب ایسا سمجھ لیں میری ہادی ہے. مجھے ہدایت چاہیے ہوتی ہے تو میں وہ ایک کتاب کھولتا ہوں اور مجھے ہمیشہ وہ ہدایت مل جاتی ہے، مجھے وہ راستہ نظر آ جاتا ہے. مایوس ہوتا ہوں وہ کتاب کھول لیتا ہوں، مانوس ہوتا ہوں وہ کتاب کھول لیتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں، تو میرے ہر جو مزاج کی جو وہ ساتھی ہے وہ ایک ہی کتاب ہے. تو میں کہوں گا کہ وہ کتاب ایک انقلابی کتاب ہے، اور جس نے واقعی میں میری زندگی پہ بہت ہی گہرا اثر چھوڑا ہے، اور جو ہر دفعہ اس کی معنی بدلتے رہتے ہیں، ہر دفعہ وہ ایک نئی شکل میں وہ کتاب میرے سامنے آتی رہتی ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ آپ نے کوئی کتابیں ایسی ہیں جو ترجمے بھی کیے ہیں، یا وہی آپ سندھی لینگویج کی کتابوں کو ہی پڑھتے ہیں، یا کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی بھی ہوں؟ جی، میں نے ٹرانسلیشن کی تھی جب میں اپنی یونیورسٹی کے 3 سال میں تھا. تو ایک انگریزی، ویسے تو وہ برازیلین لکھاری ہیں، پاولو کوئلو،
لیکن ان کے کتابیں جو ہے دنیا میں مشہور ہیں انگریزی میں. ان کی کتاب تھی لائک دا فلوئنگ ریور. وہ ایک بہت ہی چھوٹی چھوٹی کہانیوں پہ مشتمل ایک کتاب تھی. مجھے وہ بہت ہی اچھی لگی کتاب, اور میں نے چونکہ میرا پہلا تجربہ تھا اور میں کرنا بھی چاہتا تھا, یہ شوق تھا, تو مجھے وہ ایک مخصوص کتاب نظر آ گئی, تو میں نے اس کا ترجمہ کیا جو کہ 2014 میں شائع بھی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو صرف سندھی تک محدود نہیں رکھا. میری ایک کتاب ہے جو کہ ابھی اشاعت کے مرحلے میں ہے, وہ بلکہ 2 ہیں. ان میں سے ایک سندھی میں ہے, ماؤ زی تنگ جو چائنا کا جدید چائنا کا بانی ہے, ان کی سوانح حیات ہے, وہ میں نے سندھی میں ترجمہ کی تھی انگریزی سے. اور پھر ایک سندھی کی ایک شاہکار کتاب ہے ہما اوست, وہ شاہ لطیف الشاہ عنایت شہید کی زندگی پہ لکھی گئی ہے, تو اس کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا, کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ضروری ہے کہ ہمارے جو دوسری زبانیں بولنے والے پاکستان میں, کیونکہ انگریزی کے علاوہ اردو لنگوا فرانکا ہے ہماری, سب سمجھتے ہیں کوئی بھی زبان بولنے والے, تو اس میں صوفیزم اور پیس کا میسج ہے. مجھے لگا کہ وہ اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کرنا چاہیے. یہ 3 کتابیں ہیں, اور اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ایک اور کتاب سائنس کے اوپر ہے, ان سائنسدانوں نے جنہوں نے دنیا بدلی تھی, اس پہ کتاب میں کچھ آنے والے مہینوں میں اس کا ترجمہ کر لوں. اچھا سر, وہ آپ نے ان کتابوں کا نام نہیں بتایا جو 2014 میں بھی جو شائع ہو چکی ہے, اور جو آپ نے 1-2 اور جو کی ہیں ان کے بھی نام بتاتے چلیں, تاکہ ہمارے لسنر ہیں وہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ جو باولو کوئلو کی کتاب تھی لائک دا فلوئنگ ریور, اس کا سندھی میں ہے واندھڑ دھارا وانگر. یہ سندھیا پبلیکیشن تھی حیدرآباد کی, انہوں نے پبلش کیا تھا. اور جو 2 کتابیں ہیں وہ ابھی تو اشاعت کے مرحلے میں, لیکن نام میں بتا دیتا ہوں. وہ ایک ہے انگریزی میں جو تھی ماؤ زی دنگ مین ناٹ گاڈ, ماؤ زی دنگ انسان نہ کہ خدا. وہ ایک ایسا تصور بن گیا تھا چائنا میں, اتنی وہ اوور پاورنگ فگر ہو گئی تھی اس دور میں کہ خدا سمجھنے لگے تھے اسے لوگ, ماؤ زی دنگ کو. تو اس کے جو باڈی گارڈ نے, وہ اس کے جو ذاتی محافظ تھا اس نے وہ بایوگرافی لکھی ہے, جس میں اس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی وہ بھی ایک انسان تھا ہم اور آپ جیسا, اور اس کی جو جدوجہد تھی پوری زندگی کی, اس کو بیان کیا گیا. تیسرا ہے ہما اوست نام ہے اس کا, اردو میں بھی وہی نام ہے ہما اوست, کیونکہ وہ ایک عربی نام ہے, وہ اس کو سندھی سے اردو کے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, تو اس کا نام وہی ہے. وہ آغا سلیم صاحب کی تصنیف ہے اوریجنلی, جو کہ میں نے ترجمہ کی ہے. اچھا سر, آپ اپنے آگے آنے والے 10 سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے, کس جگہ پہ ہوں گے, کیسے آپ سوچتے ہیں فیوچر میں اپنا؟ صحیح بتاؤں تو موجودہ حالات میں میرا مستقبل نظر تو نہیں آتا کہیں بھی مجھے, نہ اپنا نہ ملک کا. لیکن یہ ہے کہ ایک ہی ہے بات کہ جیسے جدوجہد کر رہا ہوں اپنے طریقے سے, میں ادب کے شعبے میں کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی, اپنی استاد ہونے کے پیشے سے مائنڈز کو, دماغوں کو تبدیل کرنے کی, ایک بہتر شہری بنانے کی جو کوشش کر رہا ہوں. 10 سال بعد بھی شاید میں یہی کر رہا ہوں, اگر حیات ہے تو یہی کرتا رہوں گا. پیشہ جو ٹیچنگ کا جو پیشہ ہے وہ میرے لیے ایک جذبہ ہے, میرا پیشن ہے, تو میں یہی کرتا رہوں گا. 10 سال بعد میں یہی دیکھتا ہوں خود کو, شاید گریڈ بڑھ جائے. اچھا سر, جاتے جاتے ایک کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو؟ پیغام 2 ہیں میرے. سب سے پہلے تو اپنے ماحول کی حفاظت کریں. ہمارا جو کلیکٹیو سروائیول ہے, ہماری جو وجود ہے وہ اس دھرتی پہ منحصر ہے, تو اس دھرتی کا خیال رکھیں. گلوبل وارمنگ جیسے بڑے مسئلے آ گئے ہیں, تو اس کی طرف سب کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. اور ہر شہری کو, ہر فرد کو, تو شاگرد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ, اور ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کرۂ ارض کی جو ہے بڑی حفاظت کریں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہاں رہ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو ترقی دلانی ہے تو علم و ادب سے آ سکتی ہے, اور کتابوں کا جو رجحان ہے, کتابیں پڑھنے کا, کتابیں لکھنے کا, جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں. آپ جو بھی کامیاب قومیں ہیں دنیا میں, اگر وہ کتنی بھی ترقی کر چکی ہیں آج, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس ساری ترقی کے باوجود آپ ان کو دیکھیں گے بچوں کو وہ کتابیں پڑھاتے ہیں, ہارڈ کاپی میں پڑھاتے ہیں. بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی, وہ ترقی کر چکے ہیں, ان کو شاید ضرورت نہ بھی ہو, لیکن وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی ترقی کی راہ ہے, وہ ہے علم و ادب. تو جتنا ہم علم و ادب کے قریب رہیں گے اتنی ہمارے ترقی کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اور جتنا ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو بات یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی ہمیں کچھ بول سکتا ہے,
تو ہمارے پاس وہ اتنا علم و ادب ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے سیاسی محرکوں کو سمجھیں، اس کے معاشی باتوں کو سمجھیں. ہم صرف میڈیا پہ منحصر کرتے ہیں کہ جو ہمیں بتائے، لیکن وہ پڑھنے لکھنے والا جو دماغ ہوگا وہ ایک بہتر سیاست کر سکے گا، بہتر ترقی لا سکے گا، بہتر سماج کو سمجھے گا اور بہتر اوسر کر سکے گا سماج کی. شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سننے والوں کے لیے بھی جنہوں نے ہمیں سنا شوق سے اور اتنا توجہ سے، بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.